بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق قریش کی شاخ بنو ہاشم سے تھا اور عبد المناف پر جا کر سلسلہ نسب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ایک صالح عالمہ اور مجاہدہ خاتون تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش سے قبل آپ کی والدہ نے خواب میں دیکھا کہ ایک ستارہ ان کے بطن سے نکلا اور مصر پر ٹوٹا اور ان کے روشن ٹکڑے ہر شہر میں جا گرے۔ مؤرخین خواب کی تعبیر بتانے والا نے اس کی تعبیر یہ بتائی کہ ایک عظیم عالم ان کے بطن سے پیدا ہوگا جو بلاد اسلام کے علم سے بھر دے گا۔ ان پیشگوئیوں کے مطابق امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ 150 ہجری میں فلسطین کے شہر غزوہ میں پیدا ہوئے۔ 150 ہجری وہی سال ہے جس میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے والد ادریس نے روزگار کی تلاش میں مکہ سے فلسطین ہجرت کی تھی اور آپ کی پیدائش کے کچھ عرصہ بعد ہی وفات پا گئے۔ اس کے بعد آپ کی والدہ آپ کو اس بات کے پیش نظر کہ امام شافعی کی صحیح تربیت غزہ کی بجائے مکہ میں ہی ہو سکتی ہے جہاں ان کا خاندان اور قبیلہ آباد ہے، جہاں علم و فضل ہے، جہاں ان کے بچے کی زبان کو فضالت و بلاغت مل سکتی ہے، اور اس کے لیے مکہ کی طرف رخت سفر باندھا۔ مکہ میں آپ کو ایک علم النساب کے ماہر کے پاس بھیجا گیا جس نے آپ کو کہا کہ طلب علم میں جلدی مت کریں، پہلے کچھ کما لیں، کوئی ذریعہ معاش بنا لیں۔ تو آپ نے فرمایا میری لذت تو اصول علم میں ہے، سبحان اللہ۔ اس کے بعد آپ ایک مکتب میں اصول علم کے لیے داخل ہوئے، لیکن غربت کی وجہ سے معلم کی پوری اجرت نہ دینے کی وجہ سے اس کی صحیح نظر اتفاق نہ پا سکے۔ جب معلم تدریس سے فارغ ہو جاتا تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بچوں کو کتاب پڑھایا کرتے۔ اس یتیم ذاکر الفہم قریشی بچے کا حافظہ بلا کا تھا۔ جب معلم بچوں کو آیت املاء کروا رہا ہوتا تھا تو املاء کے اختتام تک آپ نے وہ آیت حفظ کر لی ہوتی تھی۔ جب معلم نے یہ دیکھا تو ایک دن کہا کہ میرے لیے جائز نہیں کہ میں آپ سے کوئی اجرت لوں، اور پھر جو تھوڑی بہت اجرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ سے وصول کرتا تھا وہ بھی لینا بند کر دی۔ چنانچہ آپ نے 7 سال کی عمر میں قرآن کریم حفظ کر لیا اور موطا امام مالک 10 سال کی عمر میں یاد کر لی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کو علم کے ساتھ ساتھ کھیل کا بھی شوق تھا۔ تیر اندازی اور گھڑ سواری میں خاص مہارت رکھتے تھے۔ اس طرح آپ بھاگتے گھوڑے سے پر چھلانگ لگا کر سوار ہو جاتے تھے۔ آپ کا حقیقی علم تو خدا داد تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل سے آپ کو محبت ہوا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اے لڑکے تم کس قبیلہ سے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے قبیلہ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے قریب آؤ۔ میں قریب ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن میری زبان منہ ہونٹوں پر لگایا اور فرمایا کہ جاؤ تم پر برکت نازل فرمائے، اللہ تم پر برکت نازل فرمائے۔ اسی طرح آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک اور دفعہ بھی خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد حرام میں لوگوں کی امامت کرتے دیکھا۔ نماز کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم سکھانے لگے تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہوا اور کہا مجھے بھی سکھائیے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آستین سے ایک میزان ترازو نکال کر مجھے عنایت فرمایا اور فرمایا یہ تیرے لیے ہے، اللہ تجھے ہدایت دے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک معبر تعبیر بتانے والے کے پاس اپنا یہ خواب بیان کیا تو اس نے کہا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
سنت پر قائم ہوتے ہوئے امام اور عالم بنیں گے، کیونکہ مسجد حرام کا امام تمام ائمہ سے افضل ہے۔ اور جہاں تک میزان کا تعلق ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کو علم حقائق اشیاء سے نوازا جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔